السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں 40 حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ 3، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ 4، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ 5، حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں۔ 6، نماز دین کا ستون ہے۔ 7، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ 8، نماز مومن کا نور ہے۔ 9، نماز افضل جہاد ہے۔ 10، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ 12، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدوں کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ 13، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ 14، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ 15، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ 16، اللہ جل شانہ نے آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ 17، جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ 18، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ 19، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے
जो दरवाजा खटखटाता ही रहे तो खुलता ही है। 20 नमाज का मर्तबा दीन में ऐसा है जैसा कि सर का दर्जा बदन में है। 21 नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहता है नमाज के जरिए से बना ले। 22 जो शख्स अच्छी तरह वजू कर ले, उसके बाद खुशू खुशू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे, अल्लाह ताला शानहू माफ फरमा देते हैं। 23 जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए से अल्लाह की याद की जाती है, वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। 24 जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो हक ताला शानहू वह दुआ कबूल फरमा लेते हैं, चाहे फौरन हो या किसी मसलहत से कुछ देर के बाद, मगर कबूल जरूर फरमाते हैं। 25 जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे, तो उसको जहन्नम की आग से बरी होने का परवाना मिल जाता है। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करे, अल्लाह ताला शानहू के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी कबूल हो जाती है। 27 जो 5 नमाजों का एहतमाम करता रहे, उनके रुकू और सुजूद और वजू वगैरह को एहतमाम के साथ अच्छी तरह से पूरा करता रहे, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। 28 मुसलमान जब तक 5 नमाजों का एहतमाम करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वह नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर जुर्अत हो जाती है और उसके बहकाने की तमा करने लगता है। 29 सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त नमाज पढ़ना है। 30 नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। 31 अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज को अव्वल वक्त पढ़ना है। 32 सुबह को जो शख्स नमाज को जाता है, उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। 33 ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकातों का सवाब ऐसा है जैसा कि तहज्जुद की 4 रकातों का। 34 ज़ोहर से पहले 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर शुमार होती हैं। 35 जब आदमी नमाज को खड़ा होता है तो रहमत इलाहिया उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। 36 अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। 37 मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہے آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے اس سے محبت کرے آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ 38 آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندازہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ 39 تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کی شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی حفاظت کروں۔ یہ تھی چہل حدیث جو نماز طاقت اور فضلوں پر مختصر سے طور پر